اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام تعریفیں سزاوار ہے صرف اللہ ہی کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا، پھر بھی کافر اللہ کے برابر بتوں کو کھڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، موت کا وقت فکس کیا یعنی مقرر کیا، اور ایک مدت اس کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی اللہ ہے تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ ہمارے پوشیدہ اور ظاہر کام کو خوب جانتا ہے، اور جو عمل کرتے ہیں خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانیاں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں پاتی مگر وہ اس میں منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی حق ان کے پاس آیا تو اس کو جھٹلا دیا، تو ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا ان چیزوں کی حقیقت جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمے تھے کہ تمہارے پاؤں، اور ان پر آسمانوں سے لگاتار مہ برسائے اور نہریں بہہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دی۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ہم تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ لگا بھی دیتے تو کہتے کہ یہ تو جادو ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول پر فرشتے نازل کیوں نہ ہوئے، اگر اللہ فرشتے نازل کرتا تو تمہارا کام ختم ہو جاتا اور نہ جب مہلت بھی نہ دی جاتی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم فرشتے بھیجتے تو آدمی کی صورت میں بھیجتے، اور وہ ان کو کہتے کہ یہ تو آدمی ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سے پہلے رسول کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو اللہ نے گھیر لیا ان کو جو مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے جس کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیا حال ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، پھر آپ ہی کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کا ہے، اس نے اپنی ذات پاک پر مہربانی کو لازم کر دیا اور قیامت روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو خود ہی اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کی ہے مخلوق جو رات اور دن میں آرام کر رہی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کے کوئی کھانا نہیں دیتا، وہی سب کو کھانا دیتا ہے، کسی اور کو معبود بناؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اسلام لاؤں اور تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہا مانوں گا تو ایک بڑے دن کا عذاب سے ڈرتا ہوں، اور یہ کیسے میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ کھلی اور ظاہری کامیابی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا اسے دور نہ کر سکے گا، اور تجھ کو فائدہ پہنچا دے تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی بڑی حکمتوں والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟
آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی سے بھیجا گیا ہے، اس کے ذریعے جس تک یہ پہنچے میں اس کو ڈراؤں، کیا تم واقعی یہ گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہی ضائع کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔